اسرائیل سے زندہ بھاگ، یہ نعرہ لوگ لگا تو نہیں رہے لیکن اس پر عمل ضرور کر رہے ہیں، اور ایک طویل قطار ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل سے بھاگنے والوں کی، کیونکہ اسرائیل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، شہری نظام تباہ ہو چکا ہے۔ جن شیلٹرز کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ تحفظ فراہم کریں گے، اور وہاں پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر صورت بچ جائیں گے ایران کے میزائلوں سے اور کسی بھی طرح کے دھماکوں سے، وہ بھی اب جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ وہاں پہ بھی اموات ہو رہی ہیں اور پینیٹریٹ کر رہے ہیں ایران کے میزائل ان بنکرز میں جو بہت ہی پروٹیکٹیو لیئرز کے ساتھ بنائے گئے تھے، اور اب لوگوں کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے مزید نتن یاہو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کی باتوں پہ یقین کیا تو وہ مکمل طور پر مارے جائیں گے، اور جو تھوڑی بہت بھی کہیں زندگی کے آثار ان کو مل رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جو بین گوریون ان کا ایئرپورٹ ہے، جو تل اویو کا ہے، بہت ہی مصروف ایئرپورٹ ہے اور یہ فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر ایک طویل قطار دیکھی جا رہی ہے جیوز کی، اور یہودی بڑی تعداد میں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے جا بھی نہیں رہے، کیونکہ وہاں فلائٹس بہت زیادہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہوئی ہیں، کینسل بھی ہو رہی ہیں، اور بہت ہی وار زون ہے چونکہ، تو اس لیے وہاں پہ فلائی کرنا بہت ہی مشکل ہے وہاں، تو وہاں سے جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک طویل قطار پھر بھی بین گوریون ایئرپورٹ کے اندر ہے یہودیوں کی موجود، جو اس آس پر وہاں بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی کوئی فلائٹ آپریشنز ریزیوم ہوں گے وہ وہاں سے فرسٹ اویلیبل فلائٹ لے کر یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ان کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ کسی نہ کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے لیے نیو یارک، میامی اور فلوریڈا اور اسی طرح کے یو ایس کے کئی ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں جانے کے لیے بےتاب ہیں، یہ ہاتھ میں ٹکٹس لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ بار بار جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے فلائٹ اور وہ نہیں جا پا رہے ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درمیان میں موقع ملا تو نکل گئے، تو اس آس میں کہ شاید کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی فلائٹ آپریشنز ریزیوم ہوں گے تو ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، لوگ ایئرپورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہنا اور کئی روز سے وہاں بیٹھے رہنا وہ آسان نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ چڑچڑے بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے حملے بھی کیے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایئرپورٹ پہ توڑ پھوڑ بھی بہت کی ہے، اس کی بھی فوٹیجز آئی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایئرپورٹ کے سارے نظام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمینی راستے سے نکل جائیں گے، اور زمینی راستے سے نکلنے کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، سمندر کے راستے نکلنے کی بھی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ریلوے کے ذریعے بیٹھ کر اپنی ٹرینز کے ذریعے وہ جانا چاہ رہے ہیں کچھ ایسے مقامات پر جہاں سے وہ کسی طرح سیفلی یوکرین کی طرف نکل سکیں۔ جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ اس راستے سے جا رہے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ ایئرپورٹس پہ جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹس پہ جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فلائٹس ڈیلے ہو گئی ہیں، کینسل ہو رہی ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم سمندر کے راستے نکلیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تل اویو سے یا کسی بھی اسرائیل کے ڈیسٹینیشن سے اگر آپ سائپرس کی طرف جانا چاہیں تو وہاں پر وہ آسان ہے، تقریباً کوئی 300 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے اور وہاں تک جانا نسبتاً آسان ہے۔ تو بہت سے ایسے جہاز ہیں، بحری جہاز، جن پر سوار ہو کر لوگ جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ پورٹس کی صورتحال دیکھیں، بندرگاہوں کی صورتحال دیکھیں جہاں پر لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے اسرائیل سے بےتاب ہیں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ مناظر دیکھ کر۔ تو جو پورٹس ہیں اسرائیل کے، اگر آپ ان کی ایک صورتحال دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ دیکھ کر، کیونکہ وہاں پر بحری جہاز پر سوار ہونے کے لیے طویل قطار لگی ہوئی ہے اور لوگ ایک دوسرے پر جھپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہٹا رہے ہیں، گرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ پہلے جہاز میں سوار ہو جائیں۔ ایک عجیب افراتفری کا سا عالم ہے، اور لوگ کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل چھوڑ دیں۔ ایک اور جو طریقہ تھا وہ زمینی راستے سے نکلنے کا تھا اور باقی فضائی راستے سے نکلنے کا تھا، اور اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی بھی طرح جیسی موقع ملے وہ وہاں سے نکلیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کچھ ایسی یارڈس بھی جو ہیں وہ جو مہنگی ایک کشتیاں ہیں، خصوصی کشتیاں ہیں جو کم لوگوں کو لے کے جا سکتی ہیں، وہ بھی دولت مند لوگوں نے بک کرائی ہیں۔ تو جو ہائی ٹیک انڈسٹری کے لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، جو ہائی انکم گروپ تھا ان کا اسرائیل کا، وہ اب تک بڑی تعداد میں نکل چکا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور جو ناقابل یقین نمبرز ہیں، کہ 31,000 اسرائیلیوں نے ایک ہی روز میں
جو اسرائیل ہے وہ چھوڑ دیا جیوز نے، اور اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 1 سال کے دوران چھوڑ گئے، جس کا سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ اس وقت پچھلے 1 ماہ کے دوران ہے، کیونکہ لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کی موت اب یقینی نظر آ رہی ہے ان کو، اور اسرائیل ہر جگہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں، تقریباً 5 لاکھ یہودی جو اسرائیل چھوڑ چکے ہیں، یہ کل اسرائیل کی آبادی کا 5% بنتا ہے، اور اگر ان نمبرز کو مزید آپ بریک ڈاؤن کریں تو اندازہ یہ ہوگا کہ تقریباً ہر 4 میں سے 1 اسرائیلی جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے لیے بیتاب ہے، یا چھوڑ چکا ہے، یا چھوڑنے والا ہے، یا اس کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تو اس زمین پر قبضہ کیا تھا یہودیوں نے، اور فلسطینیوں کی زمین کو انہوں نے ناجائز طور پر ہتھیا لیا تھا، اس کے بعد اس زمین نے یہودیوں کو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ اصل میں زمین اگلنا شروع ہو گئی ہے یہودیوں کو، اور یہ یہودی جو بھاگ رہے ہیں، یہ اس کا ایک بہت بڑی تصویر کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے کہ اصل میں جو قابض ہوتا ہے نا، اس کو زمین کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور زمین پر قبضہ کرنے کے بعد زمین جو ہے نا اپنے اصل مالکوں کو ضرور پکارتی رہتی ہے، اور جو قابضین ہوتے ہیں ان کو کبھی بسنے نہیں دیتی، آباد نہیں ہونے دیتی، اور اس کا ایک ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ جو اسرائیل ہے وہ اب اپنے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ اپنے لوگوں کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ یہاں محفوظ ہیں، لیکن جب ہو یہ رہا ہے کہ جب گھر محفوظ نہیں ہے، گھروں کی بجلی بند ہے، گھروں کا پانی بند ہے، انٹرنیٹ بہت زیادہ ڈسٹرپٹ ہو چکا ہے اسرائیل کے اندر، اس کے علاوہ کاروبار بالکل نہیں ہے، سڑکیں ویران سنسان اور تباہی کے مناظر سے بھری پڑی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب یہ لوگ اب بھاگتے ہیں بار بار شیلٹرز کی طرف، کیونکہ اب تو سائرن بھی نہیں بج رہے، اب یہ بار بار ان کو جب شیلٹرز میں جانا پڑ رہا ہے تو ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ شیلٹرز میں اب جا نہیں رہے، بلکہ اب وہاں رہنا ہی شروع ہو گئے ہیں، مستقل طور پر ان کی 1 مہینے سے وہیں رہائش ہے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بھی بہت خراب ہے، کیونکہ ان کے نہ اب کوئی بزنسز رہے، نہ جابز رہیں، بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی ہے، اور ان کی اب جو بنیادی زندگی تھی جس کو وہ خوشی سے گزارتے تھے، وہ بھی اب کہیں نہیں نظر آ رہی ان کو۔ جو لوگ شیلٹرز میں ہیں، جو لوگ بنکرز میں ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ وہاں محفوظ ہیں، وہاں ان کو جب تصویریں آ رہی ہیں ان کزنز کی جو ہلاک ہو چکے ہیں، ان رشتہ داروں کی جو مارے جا چکے ہیں، ان دوستوں کی اور سارے لوگوں کی، تو ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ موت اب ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، اور یہ صرف اسرائیل میں نہیں موت آ رہی، اب موت اسرائیل میں پن پوائنٹ کر کے ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اور اب ان کے خاندان کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اب ان کے پیارے بچھڑ رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خاندان کس طرح بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں، تو ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ یہاں جی کر کیا کریں گے۔ تو اب انہوں نے کھل کر یہ کہنا شروع کر دیا پچھلے 2-3 ہفتے کے دوران کہ نیتن یاہو نے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، یہاں رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک نمبر جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ نمبر سن کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اسرائیل کتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ جو امیگریشن کے نمبرز تھے، جو جیوز تھے جو دنیا بھر میں رہ رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی انہوں نے اپنی ایک زمین کو مقدس سمجھ لیا تھا اسرائیل کی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اسرائیل میں جا کے زندگی گزاریں، اپنی مقدس زمین پہ جا کے زندگی گزاریں۔ ان امیگرینٹس کی تعداد میں 50% سے بھی اوپر کمی آئی ہے پچھلے 1 ماہ کے دوران، اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اب نہیں آنا چاہتے اسرائیل۔ انہوں نے ٹریول کرنا چھوڑ دیا ہے، جیوز نے ایون ٹریول کرنا چھوڑ دیا ہے، دنیا تو خیر آئی نہیں رہی تھی اسرائیل، لیکن اب یہودیوں نے بھی ٹریول کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے کہ وہاں اب آپ سانس نہیں لے سکتے بہت زیادہ، اور وہاں پہ پنپ نہیں سکتے اب، چونکہ وہاں پہ اپنی فیملیز کو نہیں رکھ سکتے، بچوں کو نہیں رکھ سکتے، ایک مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ تو جیوز اب اس نعرے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ہم یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور جن لوگوں کو طیاروں میں جہازوں میں سیٹس مل گئیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں، ان کی فوٹیجز اگر آپ دیکھیں تو وہ سیٹ سے باقاعدہ اچھل رہے ہیں طیاروں میں بیٹھ کر، اور خوش ہو رہے ہیں، اور ان کی ہنسی ہی نہیں رک رہی، اور وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی ایسی سرزمین سے جان چھوٹی جو قبضے کی تھی، اور جس نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا، اور ان کی جان سب سے بڑے قاتل نیتن یاہو سے چھوٹ رہی ہے، جس کی ایڈمنسٹریشن اور جس کی پالیسیوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔